آج آپ ایکسپرٹس کے نظریات سنیے اس پر کیا ہے. سب سے پہلا سوال میں فیضان مصطفیٰ وائس چانسلر صاحب نلسار یونیورسٹی سے کرنا چاہوں گا کہ بھارت کی آزادی کے بعد یعنی پارٹیشن ہوا، پھر اس کے بعد آزادی ہوئی، ہندوستان کو آزادی ملی، اس کے بعد ہم نے ہمارے ہندوستان کو سیکولرزم پر چلنے کی اس آپشن کو ہم نے لیا. اس کی کیا وجوہات تھی؟ کیونکہ ہندوستان میں عموماً زیادہ تر جو میجورٹی ہے وہ ہندوز کی مانی جاتی ہے، باوجود اس کے جیسا کہ پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ اسلامک کنٹری ہے، لیکن نہ وہ اسلامک کنٹری رہا نہ سیکولر کنٹری رہا. اس پر بھی موقع ملتا ہے تو ہم گفتگو کریں گے. لیکن ہندوستان میں چونکہ زیادہ تر ہندوز رہتے تھے تو پھر باوجود اس کے اس کو ہندو کنٹری نہیں مانا گیا، سیکولر کنٹری اس کو ہم نے آپشن رکھا. یہ کیا وجوہات تھی؟ میں صاحب سے درخواست کروں گا اس پر تفصیلی روشنی ڈالیں. جی سر. اعتماد صاحب شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. بڑا اہم سوال آپ نے اٹھایا کیونکہ اس ملک کی آزادی سے پہلے ملک کا بٹوارا مذہب کے نام پہ ہو چکا تھا، اور ابھی ہم لوگ اپنا آئین بنا ہی رہے تھے کہ اس بیچ پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک اسلامی مملکت بنیں گے. تو ہندوستان میں جب اپنا آئین بنا رہے تھے اس میں کئی لوگوں نے کہا کہ ملک کا بٹوارا مذہب کی وجہ سے ہوا، اور جو ہمارا حصہ کٹ کے پاکستان بنا وہ کیونکہ ایک اب مذہبی مملکت بن گیا ہے، اس لیے ہم کو ہندوستان کو بھی ایک ہندو راشٹر بنا دینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی آئین ساز کمیٹی کا سب سے اہم فیصلہ یہ تھا کہ انہوں نے مذہب کی طرف جانے کے بجائے سائنٹیفک ٹیمپر اور اسپرٹ آف انکوائری اور ماڈرنٹی چنا. مذہب پرانے ہیں اور سیکولرزم جو ہے وہ ماڈرن ہے، اور سیکولرزم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو حکومت ہے وہ مذہب کے خلاف ہوگی، بلکہ حکومت کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہوگا. جو حکومت کے تحت رہنے والے شہری ہیں وہ جس مذہب کو چاہیں اپنائیں اور چاہیں تو کسی مذہب کو نہ اپنائیں، لیکن حکومت اپنا کوئی مذہب نہیں رکھے گی. پاکستان کے سابق صدر مشرف صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پاکستان ایک ناکام اسٹیٹ ہے، اور ہندوستان آپ جانتے ہیں کہ ایک ورلڈ لیڈر ہے، اور 2020 تک ہم اور مستحکم نیشن کی طرح ایمرج کریں گے. تو آج ہندوستان اگر ایک کامیاب ملک ہے، بین الاقوامی ایک پاور ہے، اور پاکستان ایک فیلڈ اسٹیٹ ہے، تو اس کی وجہ یہ